بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں کیمرہ مین طاہر چودھری کے ساتھ ہادی عبد المنان۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع جو آرمی چیف نے اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور بجلی چوروں کے خلاف جو کریک ڈاؤن شروع کیا ہے اس کے بارے میں مختصر سی بات ہے، اور اس کے بعد انتخابات کے حوالے سے بات کریں۔ ناظرین، ایران کے تیل کی اسمگلنگ جو ہے اس میں 29 سیاستدان ملوث ہیں، 29 سیاستدان اور 90 سرکاری بڑے افسران اور ملحقہ علاقوں کا جو بارڈر ہے اس میں 76 عام دوسرے ڈیلرز وغیرہ جو ہیں وہ بھی اس اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ ناظرین، جو سالانہ تیل اسمگل ہوتا ہے وہ 20 ارب 8 کروڑ لیٹر ہے، اور یہ سالانہ 60 ارب روپے کا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، کرنسی کی ڈالرز اور دوسری تمام قسم کی کرنسی کی اسمگلنگ بھی وسعت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ جو اتنے بڑے پیمانے پر اسمگلنگ ہو رہی ہے، یہ زیادہ تفصیل تو ایران کے تیل کے حوالے سے بتائیے، ویسے اسمگلنگ سارے بارڈرز پہ ہو رہی ہے۔ تو یہ جو اتنے بڑے پیمانے پر اسمگلنگ ہو رہی ہے اور کرنسی کی خاص طور پر اسمگلنگ، ڈالرز کی اسمگلنگ، یہ ایک بہت بڑی وجہ رہی ہے جو ہمارے ہاں جو ایک زبوں حالی کی صورتحال ہے اس اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے۔ اس پر ہمارے آرمی چیف نے بڑے پرعزم اور پرجوش طریقے سے بڑی توانائی کے ساتھ اس پر ایکشن شروع کیا ہے، اور اس سے پاکستان کے عوام میں توقعات وابستہ ہو گئی ہیں کہ صورتحال بہتر ہو جائے گی، کیونکہ اس عمل کے نتیجے میں ڈالر نیچے آیا ہے اور تمام تر قسم کے معاملات میں اگرچہ فی الحال کم ہے، تھوڑی ہے، مگر بہتری آئی۔ تو اس لیے ہم آرمی چیف کے اس عمل کی ستائش کرتے ہوئے ان سے یہ گزارش بھی کریں گے کہ پاکستان کے عوام آپ سے بڑی توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں، اس لیے آپ اب اس پوری قوت کے ساتھ یہ کریک ڈاؤن جاری رکھیے۔ ناظرین، یہ تو ہو گئی بات اسمگلنگ کی۔ اب کچھ انتخابات کے حوالے سے بات کریں۔ جس طرح یہ بات جو ہے بڑی پر امید ہے، بڑی رجائیت ہے اس بات میں جو اسمگلنگ کے حوالے سے بات کی ہے، انتخابات کے حوالے سے اس کے برعکس کچھ مایوسی کی صورتحال۔ ویسے مایوسی کیوں نہ ہو ناظرین، یہ آج کی بات نہیں۔ پاکستان جب سے بنا ہے انتخابات کے سلسلے میں بھی زبوں حالی کی صورتحال۔ اب دیکھیے، پاکستان بننے کے بعد 17 سال تک کوئی الیکشن ہی نہیں ہوا، کوئی انتخابات نہیں ہوئے، اور جو 1964 میں پہلے انتخابات ہوئے، تو ان انتخابات کی کیفیت کو بھی آپ سمجھتے ہوں گے۔ وہ
ان کو آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ جیسے یہ قومی عام انتخابات ہیں، کیونکہ وہ بلدیاتی انتخابات تھے، اور بلدیاتی جو یونین کونسلیں بنی ان کے جو چیئرمین تھے انہوں نے صدر کو چننا تھا، بس کوئی قومی اسمبلی نہیں، کوئی صوبائی اسمبلی نہیں۔ بلدیاتی اداروں کے چیئرمین ہی عوامی نمائندے تھے، اور ان نمائندوں نے صدر کو چننا تھا، اور جو صدر کا الیکشن ہوا وہ صدر ایوب خان، کچھ چھوٹے چھوٹے اور بھی امیدوار تھے مگر بڑے امیدوار جنرل صدر ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح جو قائد اعظم کی ہمشیرہ تھی وہ تھی۔ اب ان انتخابات کا کیا حشر ہوا، اگر آپ پاکستان کی تاریخ پر کچھ نظر رکھتے ہیں تو آپ کے علم میں ہوگا۔ اگر ہم ایک ایک بات کی تفصیل میں جانا شروع کریں تو اتنی گنجائش نہیں ہوتی ایک ویڈیو میں، مگر اتنی توجہ آپ کی جو دلائی ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں، جو اس زمانے کے جن لوگوں نے وہ انتخابات دیکھے ہیں وہ تو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، مگر جو تاریخ کے طالب علم ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ تاریخ تو پڑھائی جاتی ہے نا، پڑھی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تو تھے پہلے انتخابات 1964۔ اس کے بعد 1964 کے بعد جو انتخابات ہوئے تھے وہ 1970 میں ہوئے تھے۔ 1970 کے انتخابات جو ہے ناظرین، وہ اور حاضرین و ناظرین، جو 1970 کے انتخابات تھے وہ بالکل صاف اور شفاف انتخابات تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو صدر یحییٰ خان کو رپورٹیں دی گئیں وہ یہ تھیں کہ کوئی بھی پارٹی اکثریت حاصل نہیں کر سکتی، ہر پارٹی تھوڑی تھوڑی سیٹیں لے گی، لہذا آپ فیئر الیکشن کرا دیں، فیئر کرائیں گے تو آپ صدر رہ سکتے ہیں، کیونکہ کوئی پارٹی جیتے گی نہیں، کوئی پارٹی زیادہ سیٹیں حاصل نہیں کرے گی، چھوٹی چھوٹی اسمبلی میں ان کی آزاد ہوگی تو آپ ڈومینیٹ کرتے رہیں گے۔ مگر جب الیکشن ہوئے تو اس میں مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ جو تھی مجیبر رحمان کی، وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئی۔ اب جو تقاضا تھا جمہوری قوانین اور جمہوری اصولوں کا، وہ تو یہ تھا کہ جو جیت گیا ہے، جس کو عوام نے پسند کر لیا ہے، عوام نے جس کو ووٹ دیے ہیں، اس کو حکومت منتقل کر دی جائے، اقتدار اس کو منتقل کر دیا جائے۔ مگر مجیبر رحمان کو اقتدار منتقل نہیں کیا گیا، تو نتیجہ کیا ہوا کہ ملک دو لخت ہو گیا۔ یہ تھے ہمارے دوسرے انتخابات۔ دوسرے انتخابات 1970 کے انتخابات ہوئے تو فیئر، ہوئے تو صاف و شفاف، مگر ان کے نتیجے کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا، تو ان کے فیئر ہونے کا کیا معنی؟ تو وہ جب ان کو نہیں اقتدار منتقل کیا گیا، جو جس اسمبلی کے اجلاس میں اقتدار منتقل ہونا تھا وہ اس کی تاریخ 3 ستمبر تھی شاید، تو بہرحال جو بھی تاریخ تھی، 3 تھی، مہینہ جو بھی تھا، تو وہ اس میں مطلب یہاں سے جانے نہیں دیا گیا ارکان اسمبلی کو جو ادھر کے تھے،
اور پھر وہی بات ہے کہ اس کی تفصیل میں جائیں تو بہت لمبی بات ہو جاتی ہے. مختصراً یہ کہ اس کا جو نتیجہ آیا اس کو تسلیم نہیں کیا گیا اور اقتدار جیتنے والی پارٹی کو منتقل نہیں کیا گیا. لہذا یہ انتخابات بھی بے معنی ہو گئے. 1970 کے بعد جناب 1977 میں انتخابات ہوئے. 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی اور اس وقت صرف یہ مغربی پاکستان یہی پاکستان تھا جو اب پاکستان ہے. تو حزب اختلاف نے اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا. جو اس وقت کی حزب اختلاف تھی، قومی اتحاد جو بنا ہوا تھا 9 پارٹیوں کا، انہوں نے صرف یہ کہ تسلیم نہیں کیا بلکہ بھٹو حکومت کے خلاف اور انتخابات کے رد عمل میں تحریک چلا دی. تو نتیجہ کیا ہوا کہ ضیاء الحق کا معاشرہ لگ گیا. یعنی کہ 77 کے انتخابات بھی بے معنی ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب 1977 کے بعد 1985 میں انتخابات ہوئے جو غیر جماعتی تھے. غیر جماعتی انتخابات ہونے سے یہ ہوا کہ سیاسی پارٹیاں کمزور ہو گئی. ظاہر ہے جب غیر جماعتی ہوں گے سیاسی پارٹیاں اس میں پارٹی کے طور پر حصہ نہیں لیں گی، ایک فرد کے طور پر لوگ اس میں الیکشن لڑیں گے، تو سیاسی پارٹیاں تو ختم ہو گئی نا. وہ بہت کمزور ہو گئی. 1985 کے بعد 1988 میں انتخابات ہوئے اور 1988 میں بے نظیر حکومت میں آئی. مگر وہ بھی 18 مہینے کے بعد ان کو بھی چلتا کیا گیا. تو اگر ایک پارٹی انتخابات جیت کر حکومت میں آتی ہے، اس کو اپنی جو آئینی مدت ہے 5 سال وہ پوری نہیں کرنے دی جاتی، تو وہ انتخابات میں بے معنی ہو گئی. ایسا ہی ہے. 18 مہینے کے بعد اس کو مطلب آؤٹ ہوگی. اس کے بعد 1990 میں انتخابات ہوئے. اس 1990 کے انتخابات میں حاضرین میاں محمد نواز شریف کو حکومت منتقل کی گئی. میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بنے، مگر یہ بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکے. 1993 میں پھر انتخابات ہوئے. 5 سال مدت یہ بھی نہیں پوری کر سکے. 90 سے 93 تک 2.5 سال، شاید پورے 3 نہیں 2.5 سال ہوئے تھے. 2.5 سال کے بعد اور یہ سمجھو کہ یہ انتخابات بے معنی ہو گئے. پھر بے نظیر 1993 کے انتخابات میں بے نظیر ایک دفعہ پھر وزیر اعظم بن گئی. اور 1997 میں تک رہی. یہ بھی پھر انہوں نے مدت پوری نہیں کی. 1997 میں پھر انتخابات ہوئے اور پھر میاں نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنے اور انہوں نے پھر پورے نہیں کر سکے اور مشرف کا مارشلہ لگ گیا. اب مشرف صاحب نے 2002 میں انتخابات کرائے. غرض اب اگر ایک انتخاب پر اسی طرح تفصیل سے بات کرتے رہیں گے، اب یہ سمجھیے کہ سب انتخابات کا یہی حال ہوا. اس کے بعد 2002 میں ہوئے، پھر 2008 میں ہوئے، پھر 2013 میں ہوئے، پھر 2018 میں ہوئے. ان سب کا یہی حال ہے. جی بات یہ ہے کہ جو ہماری انتخابات کی تاریخ ہے وہ تو میں نے پیش کی ہے، واضح کی ہے. اب پھر انتخابات کا مطلب سلسلہ ہے، انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں. مگر اب دیکھیے
کہ میاں شہباز شریف میں اب جب اسمبلیاں ختم ہو جائیں، اسمبلیاں جب تحلیل ہو جائیں، اور اگر وہ اپنی آئینی مدت پوری کرنے سے پہلے تحلیل ہو جائے تو یہ آئینی فرض بنتا ہے کہ اس کے 90 دن کے بعد الیکشن کرا دیے جائے. ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ کرنے کی بجائے میاں شہباز شریف نے یہ کیا کہ جی پہلے ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی. جب مردم شماری ہو گئی تو پھر یہ تقاضا ہو گیا مردم شماری کا کہ مردم شماری ہوگی تو پھر اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے حلقہ بندیاں ہوں گی. تو اب سوال یہ ہے، اب یہ جو موقف ہے سیاسی پارٹیوں کا، الیکشن کمیشن کا، اور کس کا ہے، بہرحال یہ جو ان لوگوں کا یہ ان اداروں کا موقف ہے کہ مطلب آئین کچھ کا موقف یہ ہے کہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، اور کچھ کا یہ موقف ہے کہ نہیں جی پہلے ڈیجیٹل مردم شماری اور اس کے بعد حلقہ بندیاں پھر الیکشن. اب سوال یہ ہے کہ جو مردم شماری اور مردم شماری اور حلقہ بندیوں کا جو عمل ہے، کیا اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد انتخابات کی بجائے یہ کرنا کیا آئین کے مطابق ہے؟ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ IMF کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے نگران حکومت کو انتخابات کرانے کے اختیارات کے علاوہ بھی کچھ اختیارات دیے گئے ہیں، اور وہ ہے کہ وہ معیشت کو بھی بحال کرے اور امن و امان کی صورتحال پر بھی نظر رکھے. تو اب جب ان کے پاس یہ اختیارات بھی ہیں اور مطلب اس سے پہلے اور بہت سی ذمہ داریاں ان پر ڈالی گئی ہے، تو کیا یہ لگتا ہے کہ بر وقت انتخابات ہو جائیں گے؟ بہت مشکل ہے. اب جو انتخابات ہونے ہیں ان کے ہونے سے پہلے ہی صورتحال جو ہے وہ کافی کرٹیکل ہے، کافی پیچیدہ بن گئی ہے. تو اب نہیں معلوم کہ کیا صورتحال ہوگی. بہرحال اب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر سارے اس بات پر متفق ہوں کہ ٹھیک ہے جی ہو گیا جو ہو گیا، اگر یہ ہو گیا کہ جی پہلے ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی اور اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوگی پھر انتخابات ہوں گے، اس پر سارے اگر متفق ہوں تو پھر بھی کوئی بات نہیں جی. مگر اب یہ ہے کہ اس پر سب متفق نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے نہیں جی آئین کا تقاضا یہ ہے کہ 90 دن اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. تحریک انصاف بھی یہی کہہ رہی ہے. ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور شاید کچھ دھیمے انداز میں مولانا فضل الرحمان نے بھی شاید اسی قسم کا تاثر دیا ہے. تو اب جب یہ صورتحال ہے تو ہم ابھی اس پر کوئی بھی تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کیا ہوگا. تو بہرحال یہی ہے کہ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک پر رحم کرے، ہمارے ملک کو مصائب سے بچائے، نکالے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرے، اور جو ہم لوگ ہیں پاکستانی سب کو صحیح شعور عطا کرے، خاص طور پر جو اس ملک کو چلانے والے ہیں، جو ان کو خاص طور پر اور ہر پاکستانی
یہ شعور عطا ہو آمین. کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے اور اس طرح سے عمل ہو سکے. اور ان سب جو متعلقہ قوتیں ہیں، متعلقہ جو لوگ ہیں، متعلقہ جو ادارے ہیں، متعلقہ جو سیاستدان ہیں اور متعلقہ جو سیاسی قوتیں ہیں، ان سب کو مطلب اللہ تعالیٰ ایسا صحیح شعور عطا کرے کہ وہ صحیح فیصلہ کرنے اور ایک بات پر متفق ہو جائے اور صحیح فیصلہ کرنے کے اہل ہو جائے. اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں اور آخر میں اپنے ناظرین سے یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور اگر آپ کو ہماری باتیں صحیح اور اچھی لگی ہیں تو لائک بھی ضرور کر لیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. ٹھیک ہے.